اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف نفس و نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک ایک بالش زمین کے اوپر کئی سالوں تک لڑائی اور جھگڑا رہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر توحید کے غلبے کے لیے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے، کلمے کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد اللہ کا نبی یہ دین لے کر، یہ قرآن لے کر، یہ کلمہ لے کر، یہ شریعت لے کر پھر گھر میں نہیں بیٹھا، وہ کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر اس کلمے کو لے کر گیا، اور خاتم النبیین کا تمغہ میرے اور آپ کے نبی کے سر کے اوپر سجا ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ نظر دوڑائیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں، ہم نے دعا بھی نہیں مانگی، ہم نے آہوزاری بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تحفظ ختم نبوت، اللہ کے نبی کے دنیا کے جانے کے بعد دعوے کیے گئے کہ نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، لیکن سب سے پہلے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خاتمہ کیا ہے نہیں؟ گزشتہ مہینے کراچی سے خیبر تک، کراچی سے گلگت بلتستان کشمیر تک ہر جگہ سنی مسلمان میدان میں نکل کر صدیق کی صداقت کے پرچم کو لہرایا، اور پھر ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی نبوت کے تحفظ کے لیے میرے دوستو سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ ہم اسی صدیق کو ماننے والے ہیں۔ اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی نبی پر انگلی اٹھائے گا، کوئی صدیق پر انگلی اٹھائے گا، ہم امیر عظیمت کے قافلے کے ایک رضاکار ادنا سے سپاہی ہونے کے وجہ سے میدان عمل میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اور میرے دوستو اگر دوسری طرف دیکھا جائے، حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اگر حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے کہ ہم حضرت حسن پر انگلی اٹھائیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھائیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ اور اہل بیت، دشمنان دین اس اسلام کو، بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر واویلا کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز کسی بھی دشمن کو نبی کی عزت پر اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت پر بھونکنے نہیں دیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو ہمارے قافلے کے امیر تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے نعرے لگائے، صرف یہ نہیں کہ وہ میدان میں نکلے، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مجھے اور آپ کو بتلا دیا، بلکہ آج بھی ان کی روحیں تڑپ کر کہتے
کہتی ہے کہ ہمارا مشن اور نظریہ زندہ ہے، اور الحمدللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے ان کا دیا ہوا مشن اور نظریہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے قاتل سے کہو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ امیر عظیمت کی روح پکار کے کہتی ہے میرے قاتل سے کہو کہ میں زندہ ہوں ابھی، اور مقتل کو سجاؤ کہ میں زندہ ہوں ابھی، لاکھ گرا ہوں موجوں میں مگر ڈوبا تو نہیں، مجھے ساحل سے پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ اس لیے ہم ان کے مشن، نظریہ اور کاز کو جس طرح سے قائد اہل سنت، سفیر امن علامہ محمد احمد لدھیانوی، اور اسی طرح سے جرنیل اہل سنت، غازی اسلام، وارث شہداء ناموس صحابہ علامہ اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز اس مشن اور نظریے کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔